Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت نتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ سب پر بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اس نے آپ سب کو جمعہ کی اذان ہوتے ہی جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس احسان کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں بہت کم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ سب پر مزید احسان و کرم یہ ہوا کہ تھوڑی دیر نماز سے خطبے سے پہلے آ کر دین کی باتیں سننے کے لیے اور اپنی آخرت کی زندگی کی فکر کرتے ہوئے اور اپنی آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سب کو موقع عنایت فرمایا ہے. میرے بھائی، میرے لیے بھی خوش قسمتی کی بات ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ لوگوں کے سامنے چند کلمات، چند الفاظ پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. میرے مسلمان بھائی، میری اور آپ کی زندگی تیزی سے گزر رہی ہے، موت قریب آ رہی ہے، زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے اور موت کا آنا، قیامت کا آنا برحق ہے. قیامت تو میرے بھائی آ کر رہے گی. قرآن کریم سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک ہمیں اور آپ کو یہ بات یاد دلاتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے. قرآن کریم نے تو صاف طور پر، واضح طور پر فرما دیا ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. وہ قیامت کا دن ذالک الیوم الحق ہے، برحق ہے، وہ یوم جزا ہے، یوم سزا کا دن ہے. قیامت تو میرے بھائی اس وقت قائم ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. لیکن میرے بھائی، ہم میں سے جو بھی مرتا ہے، مرتے ہی اس کے بدن سے روح کا رشتہ الگ ہوتے ہی اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے.
وہ زندگی آخرت کی زندگی اس کے لیے یا تو جہنم کا عذاب ہے یا نعمتوں کا خزانہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا ایمان بہت ہی کمزور سے کمزور میرے بھائی ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ایمان، جس ایمان کے لیے نہ جانے کتنے صحابہ نے محنت فرمائی، اللہ کے نبی نے محنت فرمائی، تب جا کر ان کا ایمان صحابہ کا ایمان بنا تھا۔ میں آپ کو چند واقعات سناتا چلوں، شاید آپ کے دماغ میں چند باتیں بیٹھ جائیں۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ چند صحابہ کے ساتھ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر مہمان بن کر تشریف رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں اور علی بھی ہیں۔ یہ چند صحابہ کرام علی کے مقام پر تشریف رکھتے ہیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک تشتری، ایک پیالہ بہت ہی خوبصورت، اس میں شہد رکھ کر وہ تمام صحابہ کو ان کی خدمت میں پیش فرماتی ہیں۔ وہ پیش جیسے ہی کرتی ہیں، وہ تمام صحابہ دیکھ رہے کہ اس شہد کے اندر ایک بال، باریک سا بال اس شہد کے اندر گر جاتا ہے۔ جو اللہ کے نبی نے دیکھا، اللہ کے نبی نے جتنے بھی وہاں پر صحابہ تھے، عثمان، علی اور ابو بکر اور امیر المؤمنین عمر بن خطاب، یہ چند جو صحابہ وہاں پر موجود تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم تمام کے تمام لوگ اپنے اپنے دماغ پر زور ڈالو اور اپنے اپنے دماغ پر زور ڈالتے ہوئے اس ارادے کو، اس بات کو ظاہر کرو، یعنی شہد اور باریک سا جو بال تھا اس کا، اور خوبصورت سے پیالے کے وسیلے سے اپنے ارادے کو ظاہر کرو۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک مومن کا جو قلب ہوتا ہے، مومن کا جو دل ہوتا ہے، وہ اس خوبصورت سی جو تشتری ہے، اس تشتری سے زیادہ روشن اور چمکدار ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے ایک مومن کا جو دل ہوتا ہے۔ آگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول، اس دل کے اندر، مومن کے دل کے اندر ایمان کا ہونا اس شہد سے زیادہ خوشبودار اور اس شہد سے زیادہ شیریں اور میٹھی ہوا کرتی ہے۔ آگے ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کے رسول، اس ایمان پر قائم رہتے ہوئے اس ایمان کو موت تک لے کر چلے جانا، اللہ کے رسول وہ بال سے زیادہ باریک ہوا کرتا ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، اندازہ کرو کتنے اچھے الفاظ میں ابو بکر صدیق نے جواب دیا، جس سے میرے نبی خوش ہو گئے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ مومن کا دل اس خوبصورت سے پیالہ سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اس کے اندر دل شہد کی مٹھاس سے زیادہ شیریں ہوا کرتی ہے، اور اس ایمان کو موت تک لے کے جانا، ثابت قدم رہ جانا، اللہ کے رسول وہ بال سے زیادہ باریک ہوا کرتا ہے۔ ہاں میرے بھائیو، یہ ایمان بہت ہی قیمتی دولت ہے۔ اس ایمان کی قیمتی دولت کی اہمیت کو ہم سمجھیں۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر سے یہ ایمان نکلتا ہوا جا رہا ہے، یہ ایمان نکلتی ہوئی جا رہی ہے اور نکالا بھی جا رہا ہے۔ کوئی تو خوش ہو کر اس ایمان کو نکال رہے، کوئی مجبوری میں آ کر ایمان کو نکال رہے۔ میرے بھائیوں، ایمان پر ثابت قدم آج اس دنیا میں آپ کو بہت ہی چند لوگ ایسے ملیں گے جو ایمان پر ڈٹے ہوئے ہیں، ثابت قدم ہیں۔ آپ اندازہ کریں، بہت ہی لوگ آپ کے نظر کے سامنے ہوں گے، چاہے وہ مسجد کا امام کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسجد کا مؤذن کیوں نہ ہو، جب تک وہ مسجد اور مدرسے میں خدمت گار رہتے ہیں، خدمت کرتے رہتے ہیں،
ان کی نماز کی پابندی ہوا کرتی ہے، چاہے وہ مسجد کا مؤذن کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسجد کے اندر 20 سال ہو 40 سال ہو مسجد میں اذان دیتے ہوں، لیکن جب مسجد سے نکال دیا جاتا ان کی جمعہ کی نماز بھی قائم نہیں رہتی، ان کی عید اور بقر عید کی نماز کا بھی ٹائم کا ان کو پتہ نہیں چلتا۔ خدا میرے بھائیوں، آپ ایمان کی مضبوطی کو سمجھیں، ایمان کی اہمیت کو سمجھیں، کسی کی شکل و صورت پر نہ جائیں، کسی کی داڑھی کو دیکھ کر ان کو فالو نہ کریں، ان کی ایمان کی مضبوطی کو سمجھ کر ان کا دامن تھامیں، آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ بیڑا پار فرما دے گا۔ یہ ایمان ہی ایک ایسی دولت ہے جسی کے اندر آ جاتی ہے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو، اس کی میرے بھائیو زندگی ہی بدل جایا کرتی ہے۔ ابو بکر فرماتے ایمان پر ثابت قدم رہنا، موت تک لے کر چلے جانا بال سے زیادہ باریک ہے۔ میرے بھائی آگے عمر رضی اللہ تعالی عنہ پھر اپنے ارادے کو ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک حکومت سلطنت اس خوبصورت سے پیاری سے زیادہ چشم و چراغ جیسا ہے، روشن دان ہے، روشن ہے، لیکن اللہ کے رسول اس حکومت کی ذمہ داری شہد سے زیادہ میٹھی ہے، لیکن اللہ کے رسول اس حکومت کی ذمہ داری کو رکھتے ہوئے اس کے اندر عدل و انصاف کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ کون کہہ رہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کتنے بڑے بادشاہ، 40 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے، رات بھر رونے والے، شکل بدل کے راتوں کو پہرا دینے والے، جن کے بارے میں میرے بھائیوں کوئی غلط تاثرات نہیں کر سکتا، ان کے بارے میں کیا فرما رہے؟ ان کے اندر عدل و انصاف قائم کرنا اللہ کے رسول بال سے زیادہ باریک ہے۔ اسی عمر کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ وہ رات کو گشت کر رہے تھے، ایک عورت کو دیکھ کر مایوس بیٹھی ہوئی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے اور کہتے ہیں کہ اماں جان کیا ہوا؟ وہ عورت کہتی ہے کہ امیر المؤمنین کا برا ہو، میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عمر کو پکڑ کے لاؤں گی اور ان سے اپنا حق طلب کروں گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیوں آخرت کا ڈر رکھنے والے انسان تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے اور بوڑھی اماں سے کہا کہ بوڑھی اماں بتا تو صحیح آخر کیا ماجرا ہے، کیا بات ہوئی؟ وہ بوڑھی اماں کہتی ہے کہ میں کئی دن سے بھوکی ہوں، مجھے کھانے کے لیے نہیں ہو رہا، لیکن ہمارے امیر المؤمنین کو اس بات کی خبر نہیں۔ عمر کہتے ہیں امیر المؤمنین کو آپ کے بارے میں کیسے خبر ہو سکتی ہے؟ وہ ایک گاؤں کے بادشاہ تھوڑی نہ ہیں۔ وہ بوڑھی اماں کہتی ہیں جب امیر المؤمنین کو میرے بارے میں خبر نہیں تو ان کو بادشاہت کی کرسی سے اتر جانا چاہیے۔ اتنا سننا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیوں ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے اماں جان مجھے بتا تو صحیح تیرا کیا معاملہ ہے، میں ان کا دوست ہوں، میں ان کا چہیتا دوست ہوں امیر المؤمنین کا، مجھے بتا کیا تو میں چند درہم چند روپے پیسے میں تجھے دے دوں گا، کیا تو امیر المؤمنین کو معاف کر دے گی؟ اور بوڑھی اماں تیار ہو جاتی ہیں۔ عمر کہتے ہیں بتا کتنے درہم پہ تو تیار ہے؟ وہ کہتی ہے 10 درہم تو مجھے دے دے، میں عمر کو معاف کر دوں گی۔ ہاں میرے بھائیوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کا ڈر رکھنے والے صحابہ تھے، وہ 10 درہم فوراً نکال کر دے دیتے ہیں اور اپنے کپڑے کا ایک حصہ پھاڑ کر اور بوڑھی اماں سے کہتے ہیں بوڑھی اماں تو مجھے ضمانت کے طور پر اس پر لکھ دے کہ میں نے عمر کو معاف کر دیا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، 2 صحابہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابہ 2 صحابہ آتے ہیں، امیر المؤمنین کو پہچان لیتے اور کہتے ہیں السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ ان کا بولنا تھا، اپنا بولنا تھا، بوڑھی اماں ڈر گئی، کانپنے لگی، یہی امیر المؤمنین ہیں۔ امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ اماں جان تو گھبرا نہیں۔ وہ دونوں صحابی کو بھی بلاتے اور کہتے ہیں میرے بھائی قریب آ جاؤ اور تم گواہ بن جانا۔ امیر المؤمنین کو بوڑھی اماں معاف کر رہی ہے، لکھ کے ضمانت دے رہی، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میری پکڑ نہیں فرمائے گی۔
کیا تھا؟ ایمان تھا، ان کے دل کے اندر ایمان تھا، وہ آخرت سے ڈرا کرتے تھے۔ یہی وہ امیر المؤمنین ہیں، اتنے جلالی صحابہ جس راستے سے گزر جاتے تھے شیطان اپنا راستہ بدل لیا کرتا تھا، لیکن ان کا کیا حال تھا؟ ایک مرتبہ روتے ہوئے اللہ کے نبی کے رازدار صحابی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بھائی، میں تم سے یہ نہیں پوچھتا اللہ کے نبی نے جتنے منافقین کا نام تم کو بتلائے ہیں وہ تم مجھے بتا دو، میں تم سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں ان منافقین میں کیا عمر کا تو نام نہیں ہے؟ وجہ کیا تھی؟ میرے بھائی، ایمان ان کا پکا تھا، ایمان کی مضبوطی ان کے اندر قائم تھی، ثابت قدم رکھنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہنم سے وہ خوف کھاتے تھے، اللہ کا پورا یقین تھا، میں نبی کے فرمان پر ان کا پورا بھروسہ تھا۔ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ یہ ہونا ہے۔ آپ کو واقعہ سناتا چلو، اس کے بعد عثمان غنی کی باری آتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عثمان تم بھی اپنے ارادے کو ظاہر کرو اس تشتری اور شہد اور بال کے بارے میں۔ عثمان غنی میرے بھائی فرماتے ہیں اللہ کے رسول علم دین اس تشتری سے بھی زیادہ روشن چمکدار ہے۔ اللہ کے رسول علم دین کو سیکھنا شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اللہ کے رسول علم دین کو سیکھ کر اس کے اوپر عمل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، عثمان غنی کیا فرما رہے ہیں؟ علم دین کو سیکھ کر اس پہ عمل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، علم دین کی شان کو سمجھو۔ جس علم دین کو آج ہم نے بلا دیا، جو ہمارے کسی بھی ہمارے باڈی کے کسی پارٹ کے اندر جس علم دین کا کوئی اہمیت نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص علم دین کو تلاش میں نکلتا ہے، اللہ کے نورانی مخلوق، اللہ کے فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پروں پر بچھا دیا کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق مچھلی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور چیونٹی بھی اللہ کی مخلوق ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ اندازہ کرو کس کے لیے؟ علم دین کو حاصل کرنے والوں کے لیے۔ مچھلی چھوٹی سی چھوٹی ہوتی ہے اور بڑی سی بڑی مچھلی ہوا کرتی ہے، اور وہ خشکی کی نہیں بلکہ تری کی چیز ہے۔ میرا اللہ اس سے یہ کہنا چاہ رہا، پوری دنیا کی مخلوق، تری کی جو مخلوق ہے، مچھلی چھوٹی سے لے کر بڑی اتنی بڑی مچھلی ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے میرا اللہ کی مخلوق جو مچھلی ہے اتنی بڑی ہے، بڑا جہاز ایک دفعہ میں ایک لقمے کے اندر وہ نکل لیتی ہے، ایک ہاتھی جیسا بڑا اس کے کھانے کا ایک لقمہ ہوتا ہے۔ میرا اللہ سمجھا رہا، علم دین کو سمجھانے کی میرے نبی کوشش کر رہے ہیں، علم دین کی فضیلت کو سمجھو۔ علم دین کے لیے چھوٹی سے لے کر بڑی مخلوق، میرے اللہ کی جو مچھلی ہے تری کی، وہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور خشکی کی جو مخلوق ہے چیونٹی، کتنی چھوٹی سی مخلوق ہے، وہ بھی طالب علم کے لیے دعا کرتی ہے۔ لیکن آج ہم نے علم دین کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ عثمان فرماتی، عثمان غنی علم دین کے اوپر ڈٹے رہنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ ہاں میرے مسلمان بھائیوں، آپ کو دنیا میں ایسے بھی لوگ مل جائیں گے، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، جب وہ مسجد میں رہیں گے نماز کی پابندی، ہر چیز کی پابندی، لیکن نکل گئے نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ حلال کا پتہ، نہ حرام کا پتہ، دوسروں کو حق دکھائیں گے، حرام دکھائیں گے، اپنی الو سیدھا کرنے کے لیے غلط مسائل بیان کریں گے۔ ہاں میں نے ایسے مؤذن کو بھی دیکھا 40-20 سال خدمت کر کے جمعے کی نماز کو چھوڑ کر اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، کسی کی شکل دیکھ کر، کسی کا لباس دیکھ کر ان کے پیچھے نہ پڑو، بلکہ یہ پتہ لگاؤ ان کی صلاحیت کیسی ہے، ان کے اندر علم کیسا ہے، ان کے اندر تقویٰ کیسا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرنے والے کون ہیں۔
صرف چہرے کو دیکھ کر، صرف داڑھی ٹوپی کو دیکھ کر ہمیں ان کی اتباع و فالو نہیں کرنا ہے۔ علم دین کی شان کو سمجھو۔ اور میں آپ کو بتا رہا تھا ایمان کی حقیقت، ایمان کی مضبوطی، ایمان کا تو میرے بھائی اتنی اہمیت ہے ایمان کی۔ آپ لوگوں نے یعقوب علیہ السلام کا نام سنا ہوگا، یوسف کے والد صاحب یوسف علیہ السلام، ان کے بارے میں آتا ہے جب ان کا آخری وقت تھا، اپنے بیٹوں یوسف کو اور تمام بیٹوں کو وصیت فرماتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں کہ میرے بیٹے میرے مرنے کے بعد تم کس چیز پر ایمان لاؤ گے؟ ان کو اپنے بیٹے کے ایمان پر خطرہ تھا کہ میرا بیٹا میرے مرنے کے بعد ایمان سے نہ پھر جائے۔ ایمان میرے بھائیو ہے ہی ایسی دولت۔ ان کے تمام بیٹے کہتے ہیں کہ ہمارے ابا جان آپ کے مرنے کے بعد ہم اس خدا کو مانیں گے جس خدا کی آپ نے ہمیں تعلیم دی ہے، جس خدا کی آپ نے عبادت کی ہے، جو میرا ایک خدا ہے، جو میرا ایک اللہ ہے، اس کو چھوڑ کر ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہی وہ یعقوب ہیں جب یوسف کی جدائی پر روتے رہے تو ان کو معلوم ہوا کہ میرا بیٹا یوسف ابھی زندہ ہے، تو ان کے 5 بھائیوں نے اپنے باپ سے کہا تھا یعقوب سے، اے اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام، آپ کے چہیتا بیٹا یوسف علیہ السلام ابھی زندہ ہے۔ میرے بھائیو ان سے اتنا پیار کرتے تھے، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی، لیکن یعقوب علیہ السلام نے خوشی کے موقع پر یہ نہیں کہا میرا بیٹا کیسا ہے، یوسف کیسا ہے، بلکہ یعقوب نے اس وقت اپنے بیٹے سے کہا تھا یوسف کے بارے میں مجھے بتاؤ تو صحیح میرا بیٹا یوسف ایمان پر ہے یا نہیں۔ یہ میرے بھائیو ایمان کی نبیوں کے سامنے، نبیوں کے اندر یہ اہمیت ہوا کرتی تھی۔ آگے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آتی ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے طرف بھی اللہ کے نبی اشارہ کرتے ہیں، علی تم بتاؤ، اپنے ارادے کو ظاہر کرو۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہمان اس خوبصورت سا سیالے سے زیادہ میرے نزدیک چمکدار ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، اور مہمان کی مہمان نوازی کرنا اللہ کے رسول مجھے شہد سے زیادہ ملتی ہے، اور اللہ کے رسول مہمان کے دل کو خوش کرنا اللہ کے رسول مجھے بال سے زیادہ باریک نظر آتا ہے۔ میرے بھائیو اس سنت کو ہم نے چھوڑ دیا۔ آج چند دن ہمارے گھر میں مہمان آ کر ٹھہر جاتا ہے، ہمیں پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا۔ میرے بھائیو آپ لوگ یاد رکھیں ابراہیم علیہ السلام کی امت پر مہمان کی مہمان نوازی کرانا فرض تھا۔ مہمان کی مہمان نوازی کرانا ابراہیم کی امت پر ان کی شریعت میں فرض تھا، لیکن امت محمد میں سنت ہے، لیکن ہم نے سنت کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں مہمان آنے والا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی مہمان کو آنے سے 40 دن پہلے اس کی روزی اس کے گھر میں بھیج دیا کرتے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب مہمان کسی گھر سے رخصت ہوتا ہے، جب وہ رخصت ہو چکا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مہمان کے صدقے ان تمام گھر والوں کی مغفرت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اچھی بات بتاتا چلو، شاید آپ کو معلوم نہ ہو، اللہ کے نبی کی حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کسی گھر میں مہمان ہوتا ہے آپ مہمان کو اکیلے کھانا نہ دیا کرو، جب مہمان کا کھانا نکالو، ڈش نکالو، اس کے ساتھ آپ بھی بیٹھ کر کھاؤ۔ صرف مہمان کی بات نہیں، کسی حضرت یا کسی عالم دین، کسی امیر صاحب کی آپ دعوت کر رہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر آپ بھی کھاؤ۔ میں نبی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی کی دعوت کی، اس کے ساتھ گھر والے بھی بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کا حساب میرے اللہ نہیں پوچھے گا، نہیں لے گا۔ اتنا بڑا ثواب ہے میرے بھائیوں۔
مہمان کی مہمان نوازی کرانا، لیکن مہمان بھی ویسا ہو۔ لیکن آج سننے میں آتا ہے 2-3 مہینہ آج لوگ دوسرے کے گھر جا کے، رشتہ داروں کے گھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ مہمان نوازی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 دن مہمان ہوا کرتا ہے، 3 دن کے بعد اگر کوئی آپ کے گھر میں ہے تو آپ اس سے کام لو۔ 3 دن مہمان ہوتا ہے، 3 دن آپ اس کی عزت کریں، ان سے کوئی کام نہ لیں، لیکن 3 دن سے زیادہ رہ گیا آپ اس سے کام لیا کریں۔ علی فرماتے ہیں مجھے مہمان بہت زیادہ پسند ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس سنت کو آج ہم نے بلا دیا۔ امت محمد پر مہمان کی مہمان نوازی کرانا سنت ہے، اللہ کے نبی کی عظیم سنت ہے۔ اللہ کے نبی نہ جانے کتنے مہمانوں کو روزانہ کھانا کھلاتے تھے۔ اگر میرے نبی کے گھر میں کچھ نہ ہوتا تھا صحابہ کو بلا کر ان کے سپرد کر دیا کرتا تھا، غریب ہے، مسافر ہے، ان کو کھانا کھلاؤ، ان کے کھانے کا بندوبست کرو۔ آگے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی باری آتی ہے۔ اندازہ کریں میرے نبی نے کیا خوبصورت سا جواب دیے۔ اللہ کے نبی اپنے ارادے کو ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان اس تشتری سے زیادہ روشن و چمکدار ہوا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کر لینا یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس پر عمل کرنا، یعنی معرفت کو حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کر لینا، میرے نبی فرماتے ہیں یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اور آگے میرے بھائیوں، میں نبی کی چہیتی اور لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا باری آتی ہے۔ غور سے میرے بھائیوں سنیں، اپنے گھروں میں اپنے ماں بہنوں سے جا کر یہ بتائیں، بہت ہی قیمتی باتیں ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اپنے ارادے کو ظاہر کر کے، اللہ کے رسول حیا، عورت کا شرم و حیا اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے۔ اللہ کے رسول میرے ابا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو اپنے منہ کو چھپانا، اپنے منہ کے اوپر، اپنے فیس کے اوپر پردہ ڈالنا یہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اللہ کے رسول کسی عورت، کسی لڑکی کا منہ، کسی لڑکی کا فیس غیر محرم نہ دیکھے، یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ آج ہم نے ایسے نوجوانوں کو دیکھا جو ہماری مسلمان بہنیں برقع پہنے ہوئے رہتی ہیں، پھر بھی ہمارے نوجوان اس کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ فاطمہ فرماتی ہیں کسی عورت کے فیس کو کوئی غیر محرم نہ دیکھے، یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صحابہ کے سے پوچھتے ہیں مجھے بتاؤ عورت کے لیے سب سے زیادہ بہتر چیز کون ہے؟ کوئی بھی صحابہ نہ بتا سکے۔ اللہ کے نبی نے مجلس کو خارج کیا اور کہا جاؤ اپنے اپنی بیویوں سے پوچھ کر آؤ۔ تمام صحابہ گئے، علی رضی اللہ تعالی عنہ گئے۔ فاطمہ نے فرمایا جاؤ اللہ کے نبی سے کہنا، اللہ کے نبی سے کہنا عورت کا سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ عورت کو کوئی بھی غیر محرم نہ دیکھے، یہ عورت کا سب سے بہتر چیز ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے علی نے یہ باتیں فرمائی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سچ فاطمہ نے بتایا۔ ہاں میرے بھائیوں، یہ وہی خاتون ہیں جنہوں نے اپنی عزت کتنی دیکھ بھال کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے فاطمہ کی سواری آئے گی، میرا اللہ اعلان کرے گا کہ جنتیوں اپنی نگاہ نیچی کر لو، اس لیے کہ وہ شہزادی آ رہی ہے جن کے چہرے کو دنیا کے اندر ان کی پوری زندگی میں کسی غیر نہیں بلکہ اپنوں تک نے نہیں دیکھی۔ جنت میں بھی جب فاطمہ کی سواری آئے گی میرا اللہ اعلان فرما دے گا کہ جنتیوں اپنی نگاہ نیچی کر لو، فاطمہ کی سواری آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنے بہنوں کو کہاں بٹھا دیا، آج ہم اپنے ماں کو کہاں بٹھا دیا، آج فیشن کے نام پہ اپنے بہنوں بیٹیوں کو کیسا کپڑا پہنا دیا۔ ذرا فاطمہ کی اس بات پر میرے بھائیوں خیال کریں، کیا فرما رہے ہیں عورت کا سب سے بہتر چیز کی حیا ہے۔ اگر آپ ان کے
کے ذمہ دار ہیں، اگر آپ نے ان کو حیا نہ کروایا، اگر آپ نے ان کے چہرے کو نہ ڈھکوایا، قیامت کے دن آپ مجرم ہوں گے، میرا اللہ آپ سے سوال کریں گے۔ ذرا فاطمہ کی بات پہ غور کریں۔ اور آج جو ہمارے گھر میں جو چیزیں آج عام ہیں، جس کی طرف ہم آج تصور بھی نہیں کرتے، فیشن کے نام پہ جو آج ہم چھوڑ دیے ہوئے ہیں، جو آج ہماری عورت بال کترواتی ہے، یہ آپ کو معلوم بھی ہے صحیح ہے یا نہیں؟ فیشن کے لیے بال عورت مرد کے، میرا اللہ نے مرد کے لیے جو زینت عطا فرمائی، ہاتھوں میں جو کیا کیا پہنتے ہیں مرد یا گلے میں جو ڈالتے ہیں، وہ زینت نہیں ہے۔ میں نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، مرد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زینت کی چیزیں بنائی ہیں وہ مرد کی داڑھی ہے، اور عورت کے لیے جو اللہ نے زینت کی چیزیں بنائی ہیں وہ عورت کی سر کا بال ہے۔ لیکن آج عورت اپنی فیشن کے لیے سر کے بال کروا رہی۔ میرے بھائی، اگر آپ کے گھروں میں ہماری ماں اور بہنیں یہ چیزیں کروا رہی، خدا را میرے بھائی ان چیزوں سے ان کو روک دو، ورنہ اللہ کے عذاب کا آپ بھی مستحق ہوں گے۔ عورت کو اپنے بال کے سر کے بال کو کٹوانا حرام ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں عورت کے لیے سر کے بال کو کٹوانا حرام ہے۔ لیکن کوئی اس بات سمجھنے کو تیار نہیں، کرنے دو، بچی ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں، میرے اللہ کی ایک صفت یہ بھی ہے، پکڑنے والا، انتقام لینے والا۔ جب میرا انتقام لینے پہ آ جائے گا تب قیامت کے دن آپ کو معلوم ہوگا۔ میرے بھائیوں، اور یہی مجلس چلی رہی تھی، جبریل آ جاتے ہیں، جبریل بھی اپنے ارادے ظاہر کرتے ہیں، پھر میرا اللہ بھی اپنا ارادہ ظاہر فرماتا ہے۔ جبریل کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک امر بالمعروف نہیں عن المنکر اس تشتری سے زیادہ چمکدار ہے، روشن ہے۔ اس کو پھیلانا یعنی لوگوں کو برائی سے روکنا اللہ کے رسول شہد سے زیادہ میٹھا ہے، لیکن اس پر ثابت قدم رہنا، اس پر ڈٹے رہنا اللہ کے رسول یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ کون فرما رہے؟ جبریل علیہ السلام۔ اسے میرے بھائی اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جو آج ہم لوگ اللہ کے نبی کی دین کی خدمت کرتے ہیں، اچھی چیز ہے میرے بھائی، آپ کا بہت اونچا مقام ہے، لیکن جبریل کیا فرما رہے ہیں؟ اس پر ثابت قدم رہنا، یہ نہیں ہمارے گھر میں چند جان آ جائے، چاہے بڑی یا چھوٹی کیوں نہ ہو، ہم نے گشت کو چھوڑ دیا، مشورے کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائی، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ جبریل کیا فرما رہے ہیں؟ ثابت قدم رہنا، ان پر ڈٹے رہنا، چاہے کتنا بڑا کام آپ کے گھر میں کیوں نہ آ جائے، اگر آپ دین کی خدمت کر رہے، اگر ماہانہ مشورہ ہے یا گشت ہے، اس کو چھوڑو نہیں، ثابت قدم رہو۔ لیکن آج ہم بہانہ کر کے چھوڑتے ہیں، گشت کا دن ہوتا ہے، سر اٹھا کے دیکھنا پڑتا ہے کون کون ہمارے ساتھی آئے ہیں۔ خدا را میرے بھائی اس چیز کی طرف ہمیں دھیان دے، پھر میرے اللہ اپنے ارادے ظاہر فرماتے ہیں، انشاءاللہ یہ باتیں اور آئیں گی۔ اسی مجلس میں نبی فرماتے ہیں مجھے تین چیز سب سے زیادہ پسند ہے، پھر یہ تمام کے تمام صحابہ فرماتے ہیں مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں، الگ الگ ارادے ظاہر فرماتے ہیں، پھر میرا اللہ کا وحی نازل ہوتا ہے، میرا اللہ بھی کہتا ہے کہ میرا حبیب مجھے بھی تین چیز بہت پسند ہے، پھر میرا اللہ کا فرشتہ بھی کہتا ہے مجھے بھی تین چیز پسند ہے۔ انشاءاللہ میرے بھائی باتیں آئیں گی، یہ چند باتیں جو میرے بھائی آئی ہیں، خدا را میرے بھائی اس پر ہم غور و فکر کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ خدا را میرے بھائی میں آخر میں آپ سے کہنا چاہوں گا، وقت کی قلت ہے، نماز کی پابندی کریں۔ صرف رمضان کے لیے نماز نہیں تھا میرے بھائیو، نمازوں کی پابندی کے جب آپ کو ٹائم مل جائے، میں یہ نہیں کہتا کہ نماز مسجد میں آ کر ہی پڑھیں، آپ بیزی ہیں، جب آپ کو ٹائم مل جائے، جہاں پر ٹائم مل جائے میرے بھائیو وہیں پہ نماز پڑھ لیں۔ اگر آپ گھر میں ہیں تو خدا را میرے بھائی مسجد میں آ کر نماز پڑھیں۔ آج مسجدیں خالی پھر نظر آ رہی ہے، 2-3 آدمی آتے ہیں،
کبھی کبھی تو وہ بھی نہیں آتے، خود حضرت کو اکیلے نماز پڑھنا پڑتا ہے۔ خدا را میرے بھائی اپنی مسجدوں کو ویران نہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، جیسے آپ رمضان میں ہمارا ساتھ دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیے، ویسے میرے بھائی ابھی نمازوں کی پابندی کریں، میرا اللہ بہت خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرت